بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہاں سے عدن کی راہ لی اور اس پر قبضہ کیا۔ عدن پر اس نے اپنے ایک افسر کو متعین کیا اور اس سے 600 سپاہی دے کر ہند کی طرف سفر جاری رکھا۔ جب یہ اسلامی بیڑا دیو پہنچا تو اس بندرگاہ پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا۔ 400 جنگجو کھونے کے بعد پسپائی اختیار کی اور واپس چل دیا۔ اس نے ایک دفعہ پھر اگلے قلعوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی کہ حتیٰ کہ ایک قلعہ نے عطیت قبول کر لی اور اس مہم میں 80 پرتگالی گرفتار ہوئے۔ اگر پرتگالی لشکر کو کمک نہ پہنچتی تو تمام قلعے فتح ہو جاتے، ہند سے پرتگالیوں کا صفایا ہو جاتا اور دیو نامی قلعہ جو بھی عثمانیوں کی عطیت گزاری کو پوری طرح قبول کر لیتا۔ اس طرح عثمانیوں نے پرتگالیوں کا راستہ روکا، اسلامی ممالک سے انہیں دور رہنے پر مجبور کیا اور ان کی سرگرمیوں کو محدود کر دیا، اور اس طرح دولت عثمانیہ بحر احمر میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے اور مقامات مقدسہ کو پرتگالی توسیع پسندی سے بچانے میں کامیاب ہوئی، جن کا ہدف اسلامی علاقوں پر قبضہ کر کے اپنے استعماری اور دوسرے مذموم مقاصد کو پورا کرنا اور مختلف طریقوں سے اسلام اور مسلمانوں پر اثر انداز ہونا تھا۔ عالم اسلامی کو پرتگالی خطرہ سے نکالنا دولت عثمانیہ کا وہ عظیم کارنامہ ہے جس پر ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ مملوکی سلطنت روب زوال تھی، اس میں اتنا دم خم نہیں تھا کہ پرتگالی حملوں کو روکتی۔ دولت عثمانیہ نے مسلمانوں کے حقوق اور ان کی املاک کو بچانے کی ذمہ داری قبول کی اور کافی حد تک کفار کے حملوں کو روکنے اور مقدس مقامات سے انہیں دور رکھنے میں کامیاب ہوئی۔ رہی دولت صفویہ تو وہ ان علاقوں کے باسیوں کی مدد کرنے سے دستبردار ہو گئی جہاں پر پرتگالی حملے کی رسائی ہوئی۔ اس نے خلیج عربی کے شہروں کو اکیلا چھوڑ دیا تاکہ وہ خود ہی حالات کا مقابلہ کریں۔ مزید برآں دولت صفویہ مخالفین کی کشتیوں کو سوار ہو چکی تھی اور اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل میں دشمن کا ساتھ دے رہی تھی۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ صفوی مملوکیوں اور عثمانیوں سے مذہبی دشمنی اور اختلافات رکھتے تھے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پرتگالی قائد بوکیرک اس دشمنی اور اختلافات سے پورا فائدہ اٹھاتا ہے اور 915 ہجری مطابق 1509 عیسوی کو اپنا ایک نمائندہ رومی جومیر نامی صفویوں کے پاس بھیجتا ہے اور اسے شاہ اسماعیل صفوی کے نام ایک خط دیتا ہے جس میں وہ ذکر کرتا ہے آپ کے ملک میں آپ کی طرف سے مسیحیوں کو جو احترام حاصل ہے میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ میں آپ کو بحری بیڑا سپاہ اور اسلحہ دیتا ہوں تاکہ آپ اسے ہندوستان میں ترکی قلعوں کے خلاف استعمال کر سکیں۔ اگر آپ عرب علاقوں یا مکہ پر حملہ کرنا چاہیں گے تو مجھے بحر احمر میں اپنے قریب پائیں گے، جدہ کے سامنے یا عدن میں یا بحرین میں یا قطیف میں یا بصرہ میں مجھے شاہ اسماعیل صفوی فارسی سال کے ساتھ ساتھ اپنے ہم رکاب پائے گا اور میں اس لیے وہ سب کچھ کروں گا جو وہ چاہے گا۔ یہ پیشکش یا یہ موقف اتفاق سے عین اس وقت پیش ہوا جب عثمانی فوجیں صفویوں کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے ایرانی سرحدوں کا رخ کر چکی تھی، جیسا کہ بعد میں 920 ہجری مطابق 1514 عیسوی کو جلد ایران کا معرکہ پیش آیا جس میں فارسیوں کو عثمانیوں کے لشکر کے مقابلے میں شکست فاش ہوئی، اور اس شکست نے فارسیوں کو عثمانیوں کے خلاف پرتگالیوں کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ آمادہ کر دیا۔ پرتگالیوں کے لیے یہ سنہری موقع، اور وہ جانتے تھے کہ دولت عثمانیہ کی طرف سے انہیں کتنا بڑا خطرہ درپیش ہے اور وہ اس وقت کسی حد تک پریشان ہے۔ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 921 ہجری مطابق 1519 عیسوی کو ہرمز پر قبضہ کر لیا اور اس کے فوراً بعد صفویوں سے رابطہ کر کے ایک معاہدہ کی پیشکش کر دی جس کی ہم ترین شک یہ تھی کہ پرتگال اپنا بحری بیڑا بحرین اور قطیف کے حملے میں شاہ اسماعیل کی مدد کے لیے بھیجے گا اور اس کے بدلے میں شاہ ہرمز پر پرتگال کے قبضے کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ حالت جنگ میں پرتگال اور ایران کی متحد فوجیں اپنے مشترکہ دشمن دولت عثمانیہ کا مقابلہ کرے گی۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ صفویوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے پرتگالیوں کے پیش نظر یہ بات تھی کہ وہ دونوں اسلامی ملکوں کے درمیان کہیں اتفاق پیدا نہ ہو جائے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ایسا ہو گیا تو پرتگالی اپنے مقاصد میں کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہو سکیں گے
اور وہ تمام علاقے خلیج، بحر احمر، عدن وغیرہ جن پر پرتگالیوں کا جھنڈا لہرا رہا تھا مسلمانوں کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ دوسری طرف صفویوں اور پرتگالیوں کا گٹھ جوڑ اور مملوکیوں کی سیاسی اور اقتصادی تباہی حالی نے دولت عثمانیہ کو مجبور کر دیا وہ ان تمام اسلامی علاقوں کے دفاع کی ذمہ داری پوری کرے جن تک پہنچنے اور ان پر قبضہ کرنے کی پرتگالی کوشش رہی ہے۔ عثمانیوں نے مقدس مقامات اور ان تک جانے والے راستوں کو محفوظ بنا دیا۔ 16ویں صدی عیسوی کے عرصے میں بری حدود کا پرتگالی حملوں سے محفوظ ہو جانا، ان تجارتی راستوں کا بدستور کھلا رہنا جو ہندوستان اور انڈونیشیا کو خلیج عربی اور بحر احمر کے ذریعے شرق قریب سے ملاتے تھے، ان تجارتی کارروائیوں کا جاری رہنا جن کے تحت ہندوستانی سامان کا حلب، قاہرہ اور استنبول میں یورپی تاجروں کے مال سے تبادلہ ہوتا تھا۔ 1554 میں صرف بلغیریا نے 6000 قطار مسالہ جات کی خریداری کی۔ اس عرصے میں ہندوستانی سامان مرچ، مسالہ، رنگ کا سامان اور پردے کے لدے ہوئے 20 جہاز جدہ کی بندرگاہ پر پہنچے۔ 9 شوال 926 ہجری ہفتہ کی رات سلطان سلیم علیہ رحمۃ اللہ کا وصال ہوا۔ وزراء نے ان کے وصال کو منفی رکھا اور سلطان سلیمان کو اطلاع دینے کے لیے فوراً پیغام بھیج دیا۔ جب سلیمان قسطنطنیہ پہنچا تو تب سلطان سلیم کے وصال کا اعلان کیا گیا۔ مسجد سلطان محمد فاتح میں نماز جنازہ ہوئی اور اس کے بعد ان کی تدفین کی گئی۔ سلطان سلیمان خان نے اپنے باپ کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر ایک مسجد اور فقراء کے لنگر کے لیے ایک عمارت بنانے کا حکم دیا۔ سلطان سلیم رحمۃ اللہ علیہ عالم فاضل، ذہین، خوش روح، صاحب الرائے، ضرور اندیش، بہترین، منظم، مدبر اور محتاط انسان تھے۔ آپ عربی، ترکی اور فارسی تینوں زبانیں جانتے تھے۔ آپ نے ایک نہایت ہی اچھوتا اور خوبصورت نظام قائم فرمایا، ہمیشہ رعایا اور ملک کے حالات کے بارے سوچ و بچار کرتے رہتے، بادشاہوں پر سختی کی اور انہیں تباہ و برباد کیا۔ آپ مصر میں تھے تو جس محل میں ٹھہرے ہوئے تھے اس کی دیوار میں سنگ مرمر کی ایک تختی نصب کروائی جس پر یہ اشعار کندہ ہے: بادشاہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو شخص اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بار بار عطا کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے توان کا ضامن ہو جاتا ہے۔ اگر اس مٹی پر ایک پورے کے برابر میری یا کسی اور کی بادشاہی ہوتی تو یہ چیز شرک بن جاتی۔ حضرت سلطان سلیم علیہ رحمۃ اللہ جب فوت ہوئے تو ان کی عمر 54 سال ہو چکی تھی اور وہ 9 سال 8 ماہ حکومت کر چکے تھے۔ سلیمان قانونی طرابزون کے شہر میں پیدا ہوئے۔ ان دنوں ان کے والد سلیم خان طرابزون کے حاکم تھے۔ والد نے اپنے بیٹے سلیمان کی تعلیم و تربیت میں کوئی تحقیق فرد گزاشت نہ کیا۔ بچپن سے ہی انہوں نے علم و ادب کی محبت اور علماء، ادباء، فقہاء کی قدردانی کا سبق پر کرایا۔ سلیمان بچپن سے ہی سنجیدگی اور وقار میں مشہور تھے۔ 26 سال کی عمر میں تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوئے۔ تمام کام نہایت سوچ کے کرتے تھے۔ جو بھی کام کرنا ہوتا تو اس میں کبھی بھی جلد نہیں کرتے تھے، بلکہ سوچ و بچار کرنے کے بعد کوئی قدم اٹھاتے تھے اور پھر جب کوئی فیصلہ کر چکے تو اس کو کسی صورت واپس نہیں لیتے تھے۔ سلیمان کو اپنے دور حکومت کے ابتدائی سالوں میں 4 بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا، جن کی وجہ سے وہ اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف جہاد جاری نہ رکھ سکے۔ کشور کشائی کے شوقین کئی گورنر سمجھے کہ خود مختاری کا وقت آ چکا اور ان حالات میں صوبہ کو آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت دی جا سکتی ہے۔ والی شام جان بروغزالی نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ سلطان سلیمان نے فوراً اس فتنے کے خاتمے کا حکم دیا اور یہ فتنہ دبا دیا گیا۔ جان بغزالی کا سر کاٹ کر استنبول بھیج دیا گیا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ بغاوت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ دوسری بغاوت احمد شاہ خان نے مصر میں کی۔ یہ 930 ہجری مطابق 1526 عیسوی کا واقعہ ہے۔ احمد شاہ صدر اعظم کے منصب کا طالب تھا لیکن اپنے مقصد میں ناکام ہوا۔ پھر سلطان سے گزارش کی کہ اسے مصر کا گورنر بنا دیا جائے۔ سلطان نے اس کی درخواست کو قبول کیا اور اسے مصر کا گورنر بنا دیا گیا۔ جو ہی یہ مصر پہنچا لوگوں کو ورگلانا شروع کر دیا اور اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا، لیکن شریعت کے پابند لوگ اور دولت عثمانیہ کی خصوصی فوج ینگ چری کے
فوجی دستے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا، اور یہ باغی کتب تاریخ میں ہمیشہ کے لیے خائن مشہور ہو گیا۔ تیسری بغاوت جو خلیفہ المسلمین کے خلاف ہوئی وہ شیعی رافضی بغاوت تھی، جس کا سرگنا ذوالنون تھا۔ یہ بغاوت یوزگار کے علاقے 1526 کے دوران ہوئی۔ یہ بابا ذوالنون نے تقریباً 3-4 ہزار باغیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور یوزگاد کے علاقے پر خراج لاگو کر دیا۔ بابا ذوالنون نے کافی طاقت حاصل کر لی، حتیٰ کہ وہ بعض عثمانی قائدین کو جو اس کی بغاوت کو فرد کرنے کے لیے گئے شکست دینے میں کامیاب ہو گیا، لیکن بالآخر اس فتنہ کو بھی دبا دیا گیا اور ذوالنون بابا کا سر قلم کر کے استنبول بھیج دیا گیا۔ دولت عثمانیہ کے خلاف چوتھی بغاوت بھی شیعوں اور رافضیوں نے کی۔ اس بغاوت کا سرگنا قلندر چلپسی تھا، جو کونیا اور مرائش کے علاقوں میں لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے حلقے مصاب میں 30,000 شیعہ جمع ہو گئے اور سنی مسلمانوں کو بے دریغ قتل کرنے لگے۔ مورخین کہتے ہیں کہ قلندر چلپسی نے جو نعرہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ جو سنی مسلمانوں کو قتل کرے گا اور سنی عورت سے زیادتی کرے گا، اجر عظیم کا مستحق ہوگا۔ اس سرکشی اور بغاوت کو فرد کرنے کے لیے بہرام پاشا نے اقدام کیا، لیکن باغیوں نے اسے قتل کر دیا۔ آخر قلندر چلپسی کے زور کو توڑنے کے لیے ایک حیلہ کیا گیا۔ صدر اعظم ابراہیم پاشا قلندر چلپسی کے بعض آدمیوں کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح اس کی طاقت کم ہو گئی اور جنگ میں اسے شکست ہوئی اور بالآخر اس کا سر بھی قلم کر دیا گیا۔ اس کے بعد دولت عثمانیہ میں امن و امان بحال ہو گیا اور سلطان نے یورپ کے خلاف جہاد کا پلان تیار کرنا شروع کر دیا۔ روڈس ایک جنگجو جزیرہ تھا، کیونکہ وہ یوحنا مقدس کے گھڑسواروں کا مرکز تھا اور نہایت ہی مضبوط قلعہ تھا۔ یہ لوگ ترکی کی حجاز کو لوٹ لیتے اور جو زیارت حرمین شریفین کی غرض سے حجاز مقدس کا سفر کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی وہ عثمانیوں کے خلاف چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے۔ سلطان سلیمان نے اس جزیرہ کو فتح کرنے کا عزم کر لیا، ایک بہت بڑے حملے کی تیاری شروع کر دی، اور جب حملہ ہوا تو روڈس مسلمانوں کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا۔ اس حملے کی کامیابی میں جو چند امور مددگار ثابت ہوئے درج ذیل ہیں۔ یورپ ایک بہت بڑی جنگ میں مصروف تھا۔ چارلس خامسن کارٹ شاہ رومانیہ اور واسو شاہ فرانس میدان میں اتر چکے تھے۔ دولت عثمانیہ اور بلغیریا میں صلح کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ سلیم اول کے دورے سے عثمانی بحریہ خاصی طاقت حاصل کر چکی تھی۔ 1522 عیسوی کے نصف اول میں روڈس پر سلیمان قانونی نے ایک بہت بڑا حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ فتح کے بعد سلطان نے یوحنا مقدس کے گھڑسواروں کو اجازت دے دی کہ وہ روڈس کو چھوڑ کر جہاں جی چاہے چلے جائیں، لہٰذا یہ لوگ مالٹا چلے گئے اور چارلس کانٹ نے انہیں اس جزیرہ پر حکومت کا حق دے دیا۔ ہنگری کے بادشاہ فیلاد سلاف ثانی جارجلیو نے ان تمام معاہدوں کو توڑ دینے کا پختہ عزم کر لیا جو اس کے اسلاف کی طرف سے دولت عثمانیہ کے ساتھ کیے گئے تھے، حتیٰ کہ اس نے سلطان کے قاصد کو قتل کرنے سے بھی احتراز نہ کیا۔ سلطان سلیمان خان کا یہ ایلچی سالانہ جزیہ لینے گیا تھا جو ہنگری کے ضمن تھا۔ اس جسارت کے جواب میں سلطان سلیمان خان نے 1521 کو ہنگری پر ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ فوج کشی کی۔ ہنگری سے مسلسل کئی مارکے ہوئے اور بالآخر ترکوں نے مواقس کے میدان میں 1526 ہجری کو ہنگری کے خلاف بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ 11 ستمبر 1526 عیسوی کو سلطان بوا کے شہر میں داخل ہوا، لیکن اس کے باوجود ہنگری والوں کی طرف سے مزاحمت ہوتی رہی۔ سلطان نے اپنا دباؤ جاری رکھا، حتیٰ کہ رومن شہنشاہیت کے مقدس دارالحکومت فینا کی فصیلوں تک سپاہی پہنچ گئے۔ یہ 1529 کا واقعہ ہے، لیکن مواصلاتی لائنوں کی طوالت اور چارلس کانٹ کے فرانس سے صلح کر کے عثمانیوں کا راستہ روکنے کے لیے آنے کی وجہ سے سلیمان اس کے دارالحکومت کو فتح کرنے میں ناکام رہا اور وہاں سے لوٹ آیا۔ لیکن سلیمان اور ہنگری کی مددگار یورپی فوجوں کے درمیان سلیمان کی وفات تک جنگ کا سلسلہ چلتا رہا۔ سلیمان قانونی کے عہد حکومت کا سب سے اہم ترین واقعہ یہ ہے کہ ان کی خارجہ پالیسی میں ایک خاص تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ فرانسیسیوں کے ساتھ اس کی دوستی دشمنی میں تبدیل ہو گئی۔
سلطان سلیمان قانونی کا دور دولت عثمانیہ کی قوت اور دنیا کے تمام ممالک میں اپنی قدر و منزلت کے حوالے سے انتہائی عروج کا دور ہے، اور یہ دور دولت عثمانیہ کا سنہری دور خیال کیا جاتا ہے۔ ان کے اقتدار کے کچھ سالوں 926 ہجری تا 972 ہجری مطابق 1520 عیسوی تا 1566 عیسوی میں تو مملکت کی حدود میں وہ کمال وسعت ہوئی جس کی مثال پہلے کسی سلطان کے دور میں نہیں ملتی۔ دولت عثمانیہ دنیا کی 3 براعظموں میں پھیل چکی تھی۔ اس شان و شوکت کے اثر کا دنیا کے دوسرے ملکوں پر پڑنا ایک فطری امر تھا، بالخصوص یورپ کے ملکوں پر جو سیاسی اور دینی لحاظ سے تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر رہے تھے۔ اس لیے دولت عثمانیہ کے بارے یورپی ممالک کا موقف حسب حال مختلف تھا۔ رومن امپائر کے فرمانروا چارلس پنجم اور شاہ فرانسو اول دونوں مقدس رومن امپائر کے تخت کے لیے آپس میں مقابلے کر رہے تھے، جبکہ پوپ لیود ہم پروٹسٹنٹ فرقہ کے بانی مارٹن لوتھر کے متقابل تھا، جو جرمنی کارا بھی تھا۔ بلگراد اپنے کم سن بادشاہ لوئیس ثانی کی وجہ سے داخلی و افراتفری کا سامنا کر رہا تھا، اور بادشاہ کی کم سنی کی وجہ سے امراء کے درمیان رساکشی جاری تھی۔ اس لیے فرانسو اول نے دولت عثمانیہ کی قوت اور مرتبہ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور ترکوں سے خیر سگالی اور محبت کے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دولت عثمانیہ ہی چارلس خامسن کی خواہشات کو پورا ہونے سے روک سکتی ہے اور اسے اپنی حد میں رکھ سکتی ہے۔ یہ بات فرانس کے سفیر فینسی کے بیان سے سامنے آتی ہے، جس نے فرانس کے نقطہ نظر کو بیان کرتے ہوئے کہا، محترم سفیر، میں اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ میں اس چیز کو شدت سے چاہتا ہوں کہ ترکوں کو بہت ہی طاقتور اور جنگ کے لیے تیار دیکھو، صرف عثمانی سلطان کے ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ شہنشاہ چارلس کی طاقت کو کمزور کرنے، اس کے اخراجات کو بڑھانے اور چارلس جیسے بڑے دشمنوں کے خلاف تمام حکومتوں کو تحفظ مہیا کرنے کے لیے۔ فرانس کے دولت عثمانیہ کے ساتھ مذاکرات بافیا کی جنگ کے بعد شروع ہوئے، جس میں فرانس کا بادشاہ فرانسو اول گرفتار ہو گیا۔ یہ 1525 کے عرصے کا واقعہ ہے، اور اس کے والدہ اور ولی عہد نے اپنا ایلچی جون فرانجہانی سلطان کی خدمت میں بھیجا۔ اس ایلچی کے پاس گرفتار شدہ بادشاہ کے خط کے علاوہ اس کی والدہ کی طرف سے لکھا ہوا خط بھی تھا۔ انہوں نے ان خطوط میں مطالبہ کیا تھا کہ دولت عثمانیہ کی فوج آئس برج کے خاندان پر حملہ آور ہو اور گرفتار شدہ بادشاہ کو رہائی دلائے۔ باوجود اس کے کہ یہ جنگی قیدی اس معاہدے کی وجہ سے رہا ہوا، جو مدرید میں فرانس اور بصیرج کے درمیان 1526 ہجری عیسوی کو طے پایا تھا، لیکن رہائی کے بعد فرانسوں نے 941 ہجری تا 1535 عیسوی کو اپنا سیکرٹری سلطان کی خدمت میں بھیجا تاکہ معاہدے کو عملی شکل دی جا سکے۔ اس سیکرٹری کا نام جان ڈی لافوریا تھا، اور اس معاہدے کو بعد میں عثمانی اور فرانسیسی امارات کا معاہدہ کہا جانے لگا۔ اس بات کے پیش نظر بعد میں اس معاہدے کی اہمیت بہت بڑھ گئی تھی۔ ہم اس کی اہم شقیں یہاں ذکر کرتے ہیں۔